مجھے جہاز کے سفر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ بس جیسے ہی جہاز ٹیک اوور کرنے کے لیے اوپر ہوتا، میرا دل سینے سے سیدھا حلق میں پہنچ جاتا، میری جان نکلنے لگتی تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ میرے والد دبئی میں کام کرتے تھے، والدہ حیات نہ تھیں اور میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں تو میں لاہور میں رہتی تھی، لیکن میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت وہ دبئی میں تھے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ والد کا کہنا تھا کہ وہاں کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا بائی پاس نہیں ہو جاتا آپ سفر نہیں کر سکتے، اور بائی پاس سے پہلے وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، بلکہ میں خود اپنے والد کے پاس جانا چاہتی تھی، انہی کے پاس رہ کر انہیں سنبھالنا چاہتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جہاز کے سفر سے گھبراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 10 سال سے میرے والد دبئی میں کام کر رہے تھے اور زیادہ تر وقت ان کا دبئی میں گزرتا تھا، لیکن میری فکر کی وجہ سے انہیں لاہور آنا پڑتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ مجھے دبئی لے جانے کی کوشش کرتے، جہاز جیسے ہی اپنی اڑان بھرتا میں چیخنے چلانے لگ جاتی۔ مجبوراً پائلٹ کو جہاز دوبارہ سے لینڈ کرنا پڑتا اور وہ ہاتھ جوڑ کے مجھے وہاں سے باہر نکالتے کہ بی بی تم یہاں سے نکلو تاکہ ہم جہاز چلا سکیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی جہاز چلے گا میرا دم نکل جائے گا، میں مر جاؤں گی یا میرا سانس رک جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جہاز کے سفر سے شاید کوئی فوبیا کی بیماری تھی، بلکہ صرف جہاز کے سفر سے نہیں تھی۔ میں اونچی بلڈنگ سے نیچے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، دیکھتی تھی تو لگتا تھا کہ بس کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں اور اب وہ مجھے بلڈنگ سے نیچے پھینک دے گا، یا میرے پاؤں ہوا میں معلق ہو جائیں گے اور میں دھڑام سے 5 منزلہ عمارت سے نیچے گری ہوئی ہوں گی اور مر چکی ہوں گی۔ اور صرف یہیں تک میرا خوف محدود نہیں تھا، اگر لفٹ شیشے کی ہوتی تب بھی میری جان نکلنے لگتی، کیونکہ جب شیشے سے میں نیچے کی جانب دیکھتی تو مجھے لگتا کہ بس اب لفٹ خراب ہو جائے گی اور لفٹ کا نیچے کا حصہ لفٹ سے نیچے گر جائے گا اور میں لفٹ کے اندر ہی مر جاؤں گی۔ بس مجھے اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ جیسے جیسے میں ہوائی جہاز کو دیکھتی مجھے لگتا کہ بس سیدھی اوپر اللہ میاں کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یوں جہاز کا سفر کرنا پڑے گا۔ ایک تو میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، اور پھر وہ بنا آپریشن کے پاکستان نہیں آ سکتے تھے، اس لیے میری بہت بڑی مجبوری تھی کہ مجھے سفر کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ اکیلے کرنا تھا، جو کہ سب سے بڑی مصیبت لگ رہی تھی۔ پہلے تو میرے والد ہوتے تھے تو میں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی تھی، ان کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن پھر بھی چلانے لگتی تھی، تب بھی مجھے خوف آتا تھا۔ اور اب تو میں اکیلی تھی، سفر کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ دبئی تک کوئی بھی ٹرین نہیں جا سکتی تھی، اور میرے والد کا آپریشن بھی 1 ہفتے کے اندر اندر تھا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس سچویشن سے گزر رہی تھی۔ بورڈنگ ہو چکی تھی، میں ایئرپورٹ کے اندر ہال میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں سفر کر لیتے ہیں۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ایئر ہوسٹس کو دیکھا تو میں انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگتی کہ یہ تو بڑے کمال کا حوصلہ رکھتی ہیں، روز آتی ہیں روز جاتی ہیں اور مرتی بھی نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے سامنے بڑے بڑے شیشوں سے باہر جہاز کو اوپر کی طرف پروان چڑھتے دیکھا، میرا تو کلیجہ منہ کو آیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سمر کام ڈاؤن، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، کچھ دیر کے لیے جہاز اوپر اڑے گا، پھر جیسے ہی آسمان پر پہنچے گا تمہاری ہمت بہتر ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی مشکل سے میں نے خود کو ابھی سنبھالا ہی تھا کہ جب میری فلائٹ کا بھی اعلان ہونے لگا۔ میں جیسے ہی جہاز کے اندر پہنچی، خوف کے مارے میری آدھی جان نکل گئی، اور آدھی جان یہ دیکھ کر نکل گئی کہ میری سیٹ ایک نوجوان کے ساتھ تھی۔ میں تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ کسی عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ مجھ پر کلام پاک کی صورتیں پڑھ کے پھونکتی رہیں تاکہ مجھے خوف نہ آئے، کیونکہ خوف کے مارے میری زبان پر کچھ بھی نہیں آتا تھا اور کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن وہ تو نوجوان تھا، کوئی خاتون بھی ہوتی تو میں اپنے دل کی بات اس سے کر لیتی۔ کھڑکی کی جانب میری سیٹ تھی، اور کھڑکی کی جانب صرف 2 ہی سیٹیں تھیں۔
بیچ میں 3 سیٹیں تھیں۔ بیچ کی سیٹ بھی جو میری جانب تھی، اس پر ایک موٹا اور اوباش قسم کا شخص بیٹھا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اے مسٹر، یہ سیٹ میری ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کوئی اعتراض کیا ہے کہ نہ بیٹھیں؟ پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ میں اندر کھڑکی کی جانب جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے وہ نوجوان کچھ کھڑوس قسم کا لگ رہا تھا، یا شاید آدم بیزار تھا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اس نے جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ میں بیٹھ تو گئی تھی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے سیٹ بیلٹ باندھنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں بندھ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، پہلی بار سفر کر رہی ہو کیا؟ میں نے کہا، نہیں تو 2-4 بار اپنے بابا کے ساتھ کیا ہے۔ کہنے لگا، اچھا اچھا، تبھی میں سوچوں کہ بڑے آرام سے سیٹ بیلٹ باندھ رہی ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ سیٹ بیلٹ کیسے باندھتے ہیں۔ اس نے شاید مجھ پر طنز کیا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ ادھر دیکھو۔ اس نے میرے سامنے اپنی سیٹ بیلٹ کو بڑے آرام سے بند کیا۔ میں نے کہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بے وقوف ہوں یا ڈرپوک ہوں۔ کہنے لگا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ خیر، میں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے بتایا تھا، اور آرام سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہ موجود ایئر ہوسٹس بھی یہی سب کچھ بتانے لگی۔ احتیاطی تدابیر جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ آج یہ جہاز ضرور کریش ہو جائے گا، اور مجھے آکسیجن ماسک لگانا نہیں آتا، اور میں کیسے جہاز سے کود سکتی ہوں؟ باقی سب لوگ تو شاید ایسے حادثے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور انہیں کودنے سے بھی ڈر نہیں لگتا ہوگا، لیکن میں تو ہوا میں ہی مر جاؤں گی۔ پتہ نہیں میرے دل میں ایسے وسوسے کیوں آنے لگتے تھے۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ سفر بہت اچھا گزر جائے گا اور میں خیریت سے دبئی پہنچ جاؤں گی۔ مجھے ہمیشہ الٹے خیالات ہی آتے تھے۔ کبھی لگتا تھا جہاز کریش ہو جائے گا، کبھی لگتا تھا کہ جہاز کے اندر ہی میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ جیسے ہی جہاز کے ٹائر کے چرچرانے کی آواز آنے لگی اور وہ چلنے لگا، مجھے لگا بس اب میری جان نکل جائے گی۔ میں نے زور سے اپنی سیٹ کو دبوچ کے پکڑ لیا، آنکھیں زور سے بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن جیسے جیسے جہاز کی رفتار تیز ہو رہی تھی، میرے دل کی رفتار بھی اسی حساب سے چلنے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو سمر، تم زندہ رہو گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ دیر کے لیے جہاز اوپر کی طرف جائے گا اور پھر نارمل انداز سے چلنے لگے گا۔ بس 5 منٹ کا صبر کر لو، کول ڈاؤن۔ میری بات سن کر میرے برابر میں بیٹھا وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، اچھا اچھا، تو آپ کو جہاز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہی جہاز اڑے گا اور ہوا میں پرواز کرے گا تو دھماکے سے پھٹ جائے گا؟ اس کی بات سن کر تو میں نے اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ جیسے ہی جہاز اوپر کی طرف پرواز کرے گا، جہاز کے ٹائر کو آگ لگ جائے گی، اور کچھ ہی دیر بعد پائلٹ آ کر اعلان کرے گا کہ اب جہاز میرے قابو سے باہر ہے، اس لیے کسی بھی انہونی کے لیے تیار رہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیا تکلیف تھی۔ ایک تو پہلے ہی میری خوف سے جان نکلی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اوپر سے وہ خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ چپ نہیں ہو سکتے؟ کہنے لگا، میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، یہاں کے آدھے سے زیادہ جہاز بیرون ملک سے آتے ہیں، اور بیرون ملک سے آنے والے جہاز ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ باہر کے ممالک انہیں ایکسپائر کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اسے مزید 10 سال اور چلاتا ہے۔ اور جانتی ہو، جس جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اسے بھی بیرون ملک والے ایکسپائر کہہ کے پاکستان کو بیچ چکے ہیں، اور پاکستان نے اسے مزید 20 سال چلایا ہے، اور اب تو اس کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کب کہاں پھٹ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پہلے میری خوف کے مارے جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا، مجھے پتا ہے، ارے بھائی، مجھے یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ میں کہنے لگی، مجھے زیادہ ڈرانے کی کوشش نہیں کریں، مجھے جہاز سے خوف نہیں آتا اور نہ ہی موت سے ڈر لگتا ہے۔ ظاہر ہے موت تو برحق ہے، ایک دن تو انسان نے مرنا ہی ہے۔ کہنے لگا، ہاں مرنا تو ہے، لیکن یہ جہاز کی موت ہوتی ہے نا،
یہ بڑی عذابناک ہوتی ہے، انسان بڑی تکلیف سے مرتا ہے۔ سوچیں، اگر اس جہاز کی بریک فیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بڑی تیز رفتاری سے زمین کی طرف گرے گا، اور جیسے جیسے یہ زمین کی طرف بڑھے گا، یہاں بیٹھے مسافروں کی چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز خدا کے لیے چپ ہو جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں جہاز ہوا میں پرواز کب کرے گا اور کب میری جان کو سکون ہوگا، کب میں دبئی پہنچوں گی۔ کہنے لگا مبارک ہو آپ کو، کیونکہ جہاز اڑان بھر چکا ہے۔ امید ہے آپ کا باقی کا سفر بہت اچھا گزرے گا۔ یہ سن کر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ جہاز تو واقعی پرواز بھر چکا تھا۔ شاید اس نے میرے خوف کو کم کرنے کے لیے مجھے مزید خوفزدہ کیا تھا۔ کہنے لگا اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی ہاتھ ہے، ٹوٹ گیا تو میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح سے آپ نے پکڑ رکھا ہے لگ رہا ہے ایک آدھ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ میں خفت میں بھی مبتلا تھی، پتہ ہی نہیں چلا، خوف کے مارے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو اگر پکڑ بھی لیا تھا تو یوں شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال جیسے ہی میں نے جہاز کے باہر دیکھنا شروع کیا، نیچے مجھے آبادی نظر آئی تو میرے پیروں سے جان نکلنے لگی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ کہنے لگا آپ نے کھڑکی کیوں بند کر دی؟ میں نے کہا مجھے اتنی اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے۔ کہنے لگا کمال لڑکی ہو، ہر چیز سے خوف آتا ہے، لیکن باقی کا سفر اس شخص کے ساتھ باتوں کے دوران اچھا گزر گیا۔ جب میں دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو شکر ادا کیا کہ میں زندہ صحیح سلامت یہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو میرے والد نے گاڑی بھیجی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھی، اپنا سامان بھی گاڑی میں رکھوا دیا۔ گاڑی جیسے ہی چلی، میں نے دیکھا وہ نوجوان جیسے روکنے کے لیے اشارہ کر رہا ہو۔ وہ روڈ پر کھڑا میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے یہ چاہتا ہو کہ میں اپنی گاڑی روک لوں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بس اب مجھے اپنے والد سے ملنے کی جلدی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے سفر میں میری تھوڑی بہت مدد کر دی تھی، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں اسے فری کر لیتی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میرے والد چہرے سے بڑے افسردہ سے لگ رہے تھے، شیو بھی بڑھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً سے گلے لگ کر انہیں کہا، بابا آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپریشن بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہنے لگے تو میں نے کب ٹینشن لی؟ میں نے کہا اپنا چہرہ دیکھا ہے نا آپ نے، نہ آپ نے شیو کی ہے، نہ آپ نے بال ڈائی کیے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو میں نے احتیاطاً نہیں کیے کہ کہیں نرسیں مجھ پر فدا نہ ہو جائیں آپ کے بابا کی پرسنالٹی پر۔ میں نے کہا میرا دل بہلانے کی کوشش نہ کریں، 4 دن سے آپ اپنے آپریشن کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر وہ میرا رخسار پکڑ کر اپنی انگلی اور انگوٹھے سے چٹکی بھر کر کہنے لگے، اب تم آ گئی ہو نا، اب مجھے سکون ہو گیا ہے۔ بس مجھے یہ فکر تھی کہ تم شاید نہیں آؤ گی، سفر کا سوچتے ہی اپنا ارادہ بدل لو گی، اور میں تمہیں دیکھے بغیر آپریشن نہیں کروانا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اپنے والد کو بہت تسلی دی۔ میں نے کہا دیکھ لیں، آپ کی محبت میں نے جہاز کا سفر بھی کر لیا۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھا کیا، سچ پوچھو تو میں نے بڑی دعائیں کی تھیں کہ میری بیٹی کا سفر بہت اچھا گزر جائے۔ سفر کا سوچتے ہی مجھے اس نوجوان کا خیال آنے لگا کہ وہ مجھے روک کیوں رہا تھا۔ بہرحال 4 دن میں نے اپنے والد سے بات چیت کر کے گزارے۔ آپریشن تھیٹر میں جب وہ گئے تب میں بے حد پریشان تھی۔ جب تک ان کا آپریشن ہوتا رہا میں نوافل پڑھتی رہی اور تسبیحات کرتی رہی۔ شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ چند دن میں نے ہسپتال میں گزار کر اپنے والد کو سنبھالا۔ 8 دن بعد ان کی چھٹی ہو گئی، لیکن بہت احتیاط بتائی گئی تھی، اس لیے باہر سے گھر کے کھانے پینے کا سامان، راشن، ہر چیز مجھے ہی لانی پڑتی تھی۔ میں صبح صبح ہی گھر کے قریب بنے اسٹور میں چلی جاتی اور گھر کا سامان لے کر آ جاتی۔ آج بھی میں اسٹور سے سامان خرید رہی تھی جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔
جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اتنی جرت کس کی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑے، تو وہی نوجوان تھا۔ کہنے لگا، کہاں بھاگ گئی تھی تم؟ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میری بات سن کر کہنے لگا، بس وہ مجھے کچھ کام تھا تم سے۔ یہ کہنے کے بعد وہ میرے آگے کی جانب بڑھا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا، کیا کام تھا؟ ادھر میری طرف دیکھ کے بات کرو، یہاں وہاں کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ کہنے لگا، لو میں تمہارا سامان تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں اپنی شاپنگ کر چکی تھی، اسی لیے کاؤنٹر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر کا پتہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہنے لگا، میں بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں کہ چلو سامان تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، اتنا وزنی سامان تم کیسے اٹھاؤ گی؟ میں نے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ سچ سچ بتاؤ، کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا کام تھا؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس جب سے تمہیں دیکھا تھا تم اچھی لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ کہنے لگا، کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تم چور ہو۔ یہ سن کر اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بڑی خطرناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ سفر کے دوران جو کچھ اس نے کیا تھا، میں اس کا راز جان چکی تھی۔ جیسے ہی میں اس اسٹور سے اپنا سامان لے کے باہر جانے لگی، کہنے لگا، انجان نہیں ہو تم، اچھی طرح سے جانتی ہو میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا، وہ تو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا بک رہی ہو؟ میں نے کہا، تم مجھے پھنسانے کے چکر میں تھے، کیا سمجھتے تھے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ہٹو یہاں سے، جاؤ جا کے پولیس سے بات کرو، بلکہ میں ابھی فون کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موبائل پرس میں سے نکالتی، اس نے میری کمر پہ پستول رکھ دی۔ کہنے لگا، شرافت سے سیدھے طریقے سے اپنے گھر چلو، تمہیں میں وہاں جا کے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہنے لگا، اور تم نے اگر ذرا بھی شور کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہیں ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے گھر آ گئی۔ چابی سے جب گھر کا دروازہ کھولا تو میرے والد اس وقت ویل چیئر پر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کر پوچھنے لگے، سمر، یہ کسے ساتھ لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا، بابا وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور میرے سر پر پستول تان دی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پریشان ہو گئے، فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا، آپ یہیں بیٹھے رہیں، مجھے آپ کی بیٹی کو قتل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس اسے کہیں کہ میری چیز واپس کر دے۔ میرے والد کہنے لگے، سمر، کیا ہے تمہارے پاس جو یہ مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا، بابا یہ چور ہے، سفر کے دوران نہ جانے کیسے اس نے میرے گلے میں ڈائمنڈ کا ہار پہنا دیا، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور یہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہار اس کے ہاتھ سے پکڑا گیا تو اسے روک لیا جائے گا۔ اس نے وہ میرے گلے میں پہنا دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں نے وہ ہار دیکھا، اور اب یہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ چور ہے، پتہ نہیں اس نے کس کا ہار چرایا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں جو کوئی بھی ہوں وہ ہار مجھے واپس کر دو۔ میرے بابا کہنے لگے، سمر، تم اس مسئلے میں نہ پڑو، وہ ہار اسے واپس کر دو۔ میں نے وہ ہار اس لڑکے کے حوالے کر دیا، وہ واپس جا چکا تھا۔ میرے والد بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ 1 سے 1.5 مہینے بعد میں ان کے ساتھ پاکستان واپس جا رہی تھی کہ وہ نوجوان پھر سے مجھے اسی جہاز میں نظر آیا۔ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، لیکن میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے اس چور سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ اس بار ایسا ہوا کہ مجھے جہاز سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں میرے کان میں بجنے لگی، جو جہاز میں آتے ہوئے اس نے مجھ سے کہی تھی۔ وہ سفر میں نے اپنے والد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارا تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دبئی نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگے، میں سب کچھ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آیا ہوں، یہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑا کما لوں گا، لیکن لاہور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں بھی اپنے بابا کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی،
لیکن 4 دن بعد جب میں نے اسی نوجوان کو اس کی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں آتے دیکھا تو مجھے تشویش سی ہوئی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نے اس کی والدہ کو جب اس کے ساتھ دیکھا تو مجبوراً مجھے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانا پڑا، کیونکہ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ وہ میرے والد کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں اتنی بیوقوف بھی نہیں تھی کہ گیسٹس کو واپس بھیج دیتی۔ میں نے اپنے والد سے کہا تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے اس نوجوان سے ہمارا کیا واسطہ؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کے آ گیا ہے۔ میرے والد کہنے لگے کہ چلو ایسا کرو چائے بناؤ، اب اس کی والدہ تو ساتھ آئی ہیں نا، میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے کوئی اور چیز تو نہیں رکھی تھی اس کی؟ میں نے کہا نہیں بابا، بس وہ ہار ہی تھا جو میں نے واپس کر دیا تھا۔ میں بھلا کیوں اس کی چیزیں رکھنے لگی؟ میرے بابا اس کی والدہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے چائے بنائی اور ملازموں کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھیج دی۔ میں اس نوجوان کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تب میں کمرے سے باہر آئی۔ میرے والد ابھی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا وہ کیوں آیا تھا یہاں پر؟ کہنے لگے یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بابا کہیے۔ کہنے لگے اصل میں اس کی والدہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی تھیں۔ یہ سن کر میں جتنی بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا اس چور کی اتنی ہمت؟ میرے بابا کہنے لگے یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ بابا آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ انہیں دھکے دے کر کیوں نہیں نکالا؟ کہنے لگے سمر میری بات تو سنو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پھر بھی کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس رشتے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا لیکن مجھے نظر آ رہی ہے، بس آپ انکار کر دیں۔ کچھ دن بعد میں شاپنگ کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ مال میں شاپنگ کر رہی تھی، وہیں وہ نوجوان مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر ناگواری سے اپنا رخ بدلا۔ کہنے لگا مس سمر کیا کچھ دیر آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کہنے لگا بس 5 منٹ۔ 5 منٹ تو دے سکتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات تو یہاں نہیں ہو سکتی، ٹاپ فلور پر فاسٹ فوڈ کیفے بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی شاپنگ وہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ ٹاپ فلور پر جانے لگی، لیکن جب لفٹ میں جانے کے لیے اس نے مجھ سے کہا تو میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا اس کے دروازے شیشے کے ہیں، میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا مطلب اس سے بھی ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے دلیری سے اس کے سامنے اپنے خوف کا اعتراف کیا تھا۔ بہرحال میری خاطر وہ سیڑھیاں چڑھ کے ٹاپ فلور تک پہنچا تھا۔ ایک ٹیبل منتخب کر کے ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے جوس آرڈر کیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے رشتے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے انکار کا حق ہے، میں کسی چور کی بیوی نہیں بن سکتی۔ کہنے لگا کس نے کہا کہ میں چور ہوں؟ میں نے کہا وہ ہار چوری کا ہی تو تھا جو آپ نے میرے گلے میں پہنایا تھا تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر کوئی پکڑ نہ سکے۔ وہ کہنے لگا میں ساری بات آپ کے والد کو بتا چکا ہوں، لیکن میں نے اپنے بابا کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں پولیس کا ایک خفیہ ایجنٹ ہوں۔ جو ہار آپ نے میرے پاس دیکھا تھا اصل میں وہ میں نے پولیس کے کہنے پر ایک ایسی لڑکی سے چرایا تھا جو کہ بہت بڑی چور تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہار چرا کر آپ کو اس لیے پہنایا تھا تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کر سکے، اور جس طرح کی آپ نے کالر والی قمیض پہن رکھی تھی وہ ہار اس میں چھپ چکا تھا۔ اس عورت کو مجھ پر شک تھا، اس لیے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے کسٹم آفیسر سے کہہ کر میری تلاشی دلوائی تھی کہ میں نے اس کا ہار چوری کیا ہے۔ کسٹم آفیسر والے یہ نہیں جانتے تھے کہ میں پاکستانی پولیس کا خفیہ ایجنٹ ہوں، اس لیے مجھے وہ ہار آپ کو پہنانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی دبئی ایئرپورٹ سے باہر پہنچا آپ وہاں سے جا چکی تھیں۔ آپ کی گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا، لیکن وہ شاید ایک ٹیکسی تھی۔ میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی،
تاکہ اس لڑکی کو چور ثابت کر سکوں۔ پھر آپ مجھے مال میں مل گئیں، لیکن آپ کہہ رہی تھیں کہ ہار آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا جو میں نے اس دن کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہار مجھے ملا میں پولیس کو دے چکا تھا، اس لڑکی کو بھی پکڑوا چکا ہوں۔ لیکن اس دوران کب آپ مجھے اچھی لگنے لگیں اور کب بہت اچھی لگنے لگیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ بس سوچا کہ شادی تو کسی سے کرنی ہے تو پھر آپ سے کیوں نہیں۔ میں نے تو بڑے شریفانہ طریقے سے رشتہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ نے وجہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اسی لیے مجھے آپ کو اصل بات بتانے کے لیے یہاں تک آنا پڑا، آپ کا پیچھا کرنا پڑا۔ اس کی بات سن کر اور اس کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ شادی تو کرنی ہی ہے اور نبیل اتنا بھی برا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کیونکہ کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا ہماری عقل سوچتی ہے، سچ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اب میں نبیل کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ نہ تو مجھے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، نہ لفٹ میں، اور نہ ہی مجھے اونچائی دیکھنے سے، کیونکہ جب ہم سفر نبیل جیسا ہو تو سارے خوف دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آج بھی مجھے اتنا ہی ڈراتا ہے کہ میرا ڈر بھی اس کے سامنے پناہ مانگنے لگتا ہے۔